12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، ہم 12ویں کے نئے نصاب سے حصہ نثر میں اضافی مطالعے کے تحت شامل اسباق میں خاکہ نگاری کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے عصمت چغتائی کا لکھا ہوا خاکہ سعد حسن منٹو میرا دوست میرا دشمن کا مطالعہ کیا۔ دوسرے نمبر پر ہم نے عرف باقر مہدی جس کے مصنف یوسف ناظم کا مطالعہ کیا، اور آج ہم تیسرا خاکہ چھوڑ کر ہم ساتھ اپنا جائیں گے جس کے مصنف عارف خورشید ہیں کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، چھوڑ کر ہم ساتھ اپنا جائیں گے کہ مصنف عارف خورشید ہیں اور صاحب موضوع عصمت جاوید شیخ صاحب پر انہوں نے اپنا خاکہ لکھا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہم مصنف عارف خورشید کا بھی تعارف دیکھیں گے اور اس کے بعد صاحب موضوع جن پر خاکہ لکھا گیا ڈاکٹر عصمت جاوید شیخ صاحب کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ چھوڑ کر ہم ساتھ اپنا جائیں گے کہ مصنف عارف خورشید کا مختصر تعارف کچھ اس طرح ہے۔ عارف خورشید کا اصلی نام عارف علی خان تھا۔ وہ 1 دسمبر 1950 کو اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ انہیں مطالعے کا بچپن ہی سے شوق تھا جو دھیرے دھیرے لکھنے میں تبدیل ہوتا گیا۔ عارف خورشید نے افسانے، افسانچے، ناول، خاکے، تبصرے، غزل، تسلیسات وغیرہ اصناف میں طبع آزمائی کی۔ وہ ایک اچھے آرٹسٹ بھی تھے، اسی لیے اپنی کتابوں کے ٹائٹل خود بناتے تھے۔ آکاش وانی سے بھی ان کے افسانے اور انشائیے نشر ہوئے۔ انہوں نے کئی ادبی سیمیناروں اور مشاعروں میں شرکت بھی کی۔ ان کے چند افسانوں کے مجموعے کے نام کچھ اس طرح ہیں: آتش لمحوں میں، ٹوٹا ہوا آئینہ، یادوں کے صاحباں، قافلے والوں سچ کہنا، احساس کا زخمی مجسمہ اور کچھ بھی نہیں کہانی میں۔ ان کے علاوہ تنظیم کثیر رنگی اور رنگ امتزاج ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ 22 ستمبر 2019 کو ان کا انتقال ہوا۔ عزیز طلباء، یہ چھوڑ کر ہم ساتھ اپنا جائیں گے خاکے کے مصنف عارف خورشید کا مختصر تعارف تھا۔ اس کے بعد ہم صاحب موضوع یعنی ڈاکٹر عصمت جاوید شیخ صاحب کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ ڈاکٹر عصمت جاوید کا نام عصمت اللہ اور قلمی نام عصمت جاوید تھا۔ وہ 2 اگست 1922 کو پیدا ہوئے۔ ان کی تعلیم و تربیت بہت عمدہ ماحول میں ہوئی۔ انہوں نے ممبئی کے انجمن اسلام میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اسماعیل یوسف کالج سے BA کرنے کے بعد وہ اورینٹل ٹرانسلیشن آفس میں ملازم ہو گئے۔ 1954 میں ایلفسٹن کالج ممبئی سے درجہ اول سے MA کیا۔ 1958 میں وہ ودھر مہا ودیالیہ امراوتی میں صدر شعبہ اردو مقرر ہوئے۔ 1967 سے 1980 تک وہ اورنگ آباد کے گورنمنٹ کالج میں صدر شعبہ اردو فارسی اور مراٹھواڑہ یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر انچارج اور ریسرچ گائیڈ بھی رہے۔ اس عرصے میں وہ SSC بورڈ، پونے کے بورڈ آف اسٹڈیز اور بال بھارتی کے بالترتیب کنوینر اور چیئرمین رہے۔ 1967 سے 68 میں 11ویں جماعت کے زبان اول کی کتاب ڈاکٹر عصمت جاوید نے تنہا مرتب کی تھی۔ عصمت جاوید کا خاص میدان لسانیات ہے۔ وہ شاعر، نقاد، محقق اور مترجم بھی تھے۔ اردو عروض پر انہوں نے کافی کام کیا۔ وہ ادبی حلقوں میں بےحد مقبول تھے۔ ڈاکٹر عصمت جاوید شیخ کی تصانیف میں سے چند کے نام اس طرح ہیں: فکر پیما، لسانیاتی جائزے، اردو پر فارسی کے لسانی اثرات، نئی اردو قواعد، قلب ماہیت، تلفظ نما، اردو لغت، اکیلا درخت، شعری مجموعہ، اکثر اسرار خودی، اقبال کے اسرار خودی کا ترجمہ، اکثر رموز بے خودی، اقبال کے فارسی مثنوی کا منظوم ترجمہ، مراٹھی آموز، اہل اردو کے لیے مراٹھی گرامر،
باقیات عصمت جاوید بعد از مرگ شائع کی گئی۔ 19 اگست 2002 کو ان کا انتقال ہوا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج کا تیسرا خاکہ جس کا اعادہ ہم کر رہے ہیں، چھوڑ کر ہم ساتھ اپنا جائیں گے کہاں کہ مصنف عارف خورشید کا ہم نے مختصر تعارف دیکھا۔ اس کے بعد صاحب موضوع یعنی جس پر عصمت عارف صاحب نے خاکہ لکھا، ڈاکٹر عصمت جاوید شیخ صاحب کا مختصر تعارف دیکھا۔ عزیز طلباء و طالبات، میں سبق کا آغاز کرتا ہوں کہ عارف خورشید صاحب نے ڈاکٹر عصمت جاوید شیخ صاحب کا خاکہ کیسے جچے تلے نپے تلے انداز میں تحریر کیا۔ ڈاکٹر شیخ عصمت جاوید 2 اگست 1922 کو پونا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبد الباقی صوم و صلات کے پابند تھے۔ ان کے والد کے چچا سلیم اللہ کے نام پر ان کا نام عصمت اللہ رکھا گیا۔ ڈاکٹر عصمت جاوید کی 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا ہے۔ عصمت جاوید شیخ کا رنگ گورا، قد میانہ، جسم توانا، چہرہ بیضوی، گول مٹول شخصیت۔ کسی زمانے میں سر پر بال رہے ہوں گے، آخری عمر میں سر بالوں سے بے نیاز ہو گیا تھا، اس لیے بالوں نے گالوں پر ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ جوانی میں مونچھ اور کلینشو، آنکھیں بڑی بڑی، ناک کھڑی، دانت جمے ہوئے مگر قدرے اٹھے ہوئے تھے۔ پان کے شوق نے ان کا رنگ روپ بگاڑ دیا تھا۔ کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کے شوقین تھے۔ لباس بشرٹ پتلون، خاصے موقعوں پر کوٹ ٹائی، مفلر، جیکٹ وغیرہ۔ آواز شخصیت سے میل نہیں کھاتی تھی۔ نماز کی پابندی پیشانی پر لکھی تھی۔ روزے کی پابندی کبھی ان کے توانا جسم پر اثر انداز نہیں ہوئی۔ عصمت جاوید بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، چونکہ اورنگ آباد کو وطن ثانی بنا چکے تھے، اس لحاظ سے اورنگ آباد کے لیے جو نام باعث افتخار ہیں ان میں ان کا نام بھی شامل ہے۔ ان کے ہم عصروں میں ایسا کوئی نہیں ہوگا جس نے ان سے استفادہ نہ کیا ہو۔ سبھی ان کی عزت کرتے تھے، ان کی قابلیت کے دل سے قائل تھے۔ کباڑی پورے میں واقع ان کے دولت کدے کا نام پھول بند تھا۔ غریب خانے جاوید بے نوا ہی سہی، نہیں مقام سکو کوئی پھول بند کی طرح۔ اورنگ آباد دکن کی اردو ادب کے لیے زرخیز زمین اور یہاں کی ادبی خوشبو سے معطر فضا۔ ڈاکٹر عصمت جاوید شیخ کی پہلی کتاب فکر پیما جو 1971 میں شائع ہوئی کی اشاعت کا سبب بنی۔ پھر ان کی کتابوں کے فہرست میں 25 کتابیں درج ہو گئیں۔ اگر آپ کو مکمل اردو ادب پڑھنے کی مہلت نہ ملے ہو تو ولی اورنگ آبادی سے آج تک پڑھ لیجئے۔ اگر اتنا وقت بھی مہیا نہ ہو تو ڈاکٹر عصمت جاوید شیخ کی کتابوں کا مطالعہ زبان و ادب کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ ولی و سراج کی سرزمین کی لاج رکھنے والوں میں عصمت جاوید شیخ کا نام سر فہرست ہے۔ فنکار اکثر لاپرواہی اور لاابالی ہوتے ہیں۔ ان سے تحقیق و تنقید، زبان و ادب کے اسرار و رموز، لغت وغیرہ پر کوئی کام نہیں ہوتا۔ لیکن عصمت جاوید کا کمال یہی ہے کہ وہ ایک اچھے نثر نگار بھی تھے اور ایک اچھے شاعر بھی۔ ان کا شعری مجموعہ اکیلا درخت اس بات کا ثبوت ہے۔ انہوں نے افسانے بھی لکھے، ایسی مثالیں کم ملتی ہیں۔ میں نے اکثر شاعروں کو دیکھا کہ وہ نثر کا ایک صفحہ مشکل سے لکھ پاتے ہیں اور تحقیق و تنقید انہیں بخار میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اکیلا درخت پر عالمانہ شاعری کے پکے پل لٹک رہے ہیں۔ اس میں عربی، فارسی کے نامانوس تراکیب سے شعوری احتراز کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ اس میں جاوید کی شاعری دل کی کم، دماغ کی زیادہ ہے۔ اس میں آمد کی سرگوشی کم اور آورت کا شور زیادہ سنائی دیتا ہے۔ اورنگ آباد دکن آ کر ادب میں سرخرو ہونے والوں کا سلسلہ بابا قوم اردو مولوی عبدالحق سے شروع ہو کر مجید بیدار تک پہنچتا ہے۔ ڈاکٹر عصمت جاوید شیخ اور ڈاکٹر مجید بیدار میں بہت سی باتیں مشترک ہیں، مثلاً دونوں اورنگ آباد کے نہیں ہیں، دونوں کا تعلق پونا سے رہا ہے اور دونوں ریسرچ گائیڈ۔ دونوں نے صرف ذہین طلباء کو پی ایچ ڈی کرنے دی۔ عصمت جاوید اور مجید بیدار دونوں بخل کی حد تک کفایت شعار۔ شاہ حسین نہری کی پہلی کتاب
شب آہنگ کا پیش لفظ اسمت جاوید شیخ نے لکھا تھا۔ شاہ حسین نہری کو لگا کہ فن کے بارے میں جو بات ابتدا میں اسمت جاوید شیخ نے کہی تھی، درمیان میں اس کو غالباً رد کر رہے ہیں۔ بات سمجھنی چاہیے تو اسمت جاوید نے غصے میں ان کے ہاتھ سے کاغذات لے لیے، اس لیے شب آہنگ پیش لفظ کے بغیر شائع ہوئی۔ لیکن شاہ حسین نہری نے کاتب کو دینے کے لیے اس پیش لفظ کی جو نقل لکھ رکھی تھی وہ آج بھی محفوظ ہے۔ شاہ حسین نہری کا کہنا ہے کہ شیخ صاحب نے انتہائی شفقت، محبت اور اصرار سے مجھے کسی موضوع پر پی ایچ ڈی کر لینے کے لیے بارہا کہا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا مختصر چھوڑ کر ہم ساتھ اپنا جائیں گے خاکہ، جس کا نصف حصہ آج ہم نے مطالعہ کیا۔ کل عارف خورشید صاحب کا لکھا ہوا خاکہ بنام اسمت جاوید شیخ کا مطالعہ کریں گے۔